عوام کو سہولیات دی جائیں گی وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہر بجٹ میں یہی عوامی بجٹ کا دعویٰ دیا جاتا ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی 11-12 کروڑ لوگ ہمارے بھائی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ پچھلے برسوں میں غربت بڑھی ہے، 26 ملین بچے 2 کروڑ 60 لاکھ اسکول نہیں جا رہے، جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے اسکول نہ جانے والوں کی۔ 1988 سے اب تک IMF کے ہمارے 16 پروگرام ہوئے ہیں، ان سب میں وہی نقطہ تھا جو آپ نے شروع میں بتایا کہ معیشت کو استحکام دینا ہے۔ تو یہ تو تمام جو بجٹ آئے ہیں اور جو پالیسیاں بنی ہیں ان کا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ معیشت کو پہلے استحکام دیں اور اس کے بعد جو ہے شرح نمو کو سست رکھیں، بعد میں دیں۔ لیکن وہ شرح نمو کبھی بڑھتی نہیں ہے، نہ معیشت کو جو استحکام آتا ہے وہ بہت ہی عارضی نوعیت کا ہوتا ہے، اور وہ استحکام عوام کو کچل کر، عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر، پیٹرولیم لیوی، بجلی گیس کے نرخ بڑھا کر، تعلیم، صحت اور ترقیاتی اخراجات کے بجٹ میں کٹوتی کر کر، پیٹرولیم لیوی یعنی بھتے میں اضافہ کر کے اور انڈائریکٹ ٹیکسز دے کر بجٹ پورا کیا جاتا ہے، اور اس میں طاقتور طبقوں کو مراعات دی جاتی ہیں۔ البتہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ تنخواہ دار طبقوں کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو کچھ مراعات دی جائیں گی، مگر میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں، آپ کے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے ہاتھ سے ان کی دوسری جیب سے اس سے کئی گنا زیادہ نکال لیا جائے گا۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب آپ ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھاتے اور وفاق FBR میں جو ٹیکسز آتے ہیں اس میں صوبوں کو حصہ دینے کے بعد وفاق کے پاس جو رقم بچتی ہے اس سے تو سود ہی ادا نہیں ہوتا، تو پھر یہ بات کرنا کہ جی عوام کو سہولیات دی جائیں گی وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ ہر بجٹ میں یہی عوامی بجٹ کا دعویٰ دیا جاتا ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی 11-12 کروڑ لوگ ہمارے بھائی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ پچھلے برسوں میں غربت بڑھی ہے، 26 ملین بچے 2 کروڑ 60 لاکھ اسکول نہیں جا رہے، جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے اسکول نہ جانے والوں کی۔ اور آئین پاکستان نے تو حالانکہ یہ کہا ہے 25 الف میں کہ 6 سال سے 16 سال کے بچوں کو لازمی اور مفت تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، تو وہ صوبائی بجٹ بھی جو آتے ہیں اس میں یہ نہیں رکھا جاتا، اور یہ تمام بجٹ آئین کے خلاف ہوتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کو اور پارلیمنٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو ان کو پاس کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آئین کے 3 میں یہ کہا گیا ہے شروع میں ہی کہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن پیٹرولیم لیوی بھتہ وہ استحصال ہے، اس لیے کہ 2022 میں ہم چلے جائیں تو پورے ایک سال میں 122 ارب روپے اکٹھے کیے تھے بھتے کی مد میں۔ اس سال 1468 ارب روپے کا ہدف ہے، یعنی 1341 ارب روپے آپ نے بھتہ زیادہ لیا۔ تو جب یہ آپ اگر لیں گے تو ظاہر ہے دالیں، پیٹرول کے کرائے، دالیں، سبزیاں، گوشت، ہر چیز بڑھ جائے گی۔ پھر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز انحصار کرتے ہیں، تو جب انڈائریکٹ ٹیکسز آپ لگاتے ہیں، انکم ٹیکس کی چوری ہونے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی آٹا خریدے یا چینی خریدے یا دوائیں خریدے یا اور دوسری ضروری خریدے تو اس کو تو GST دینا ہے، لیکن جو طاقتور طبقے ہیں اربوں کے روپے کما رہے ہیں وہ بچ نکلتے ہیں تجاویز سے، اس لیے کہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے اور IMF کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا جاتا ہے شروع سے، ایک حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، تمام حکومتیں اور وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی، اسٹیٹ بینک بھی، SCCP بھی، FBR بھی، نیپرا بھی، بینکس بھی، اسلامی بینکس بھی، ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے کہ طاقتور طبقوں کو مراعات دیتے چلی جائیں، بینکوں کا منافع بے تحاشا بڑھے، اسٹاک ایکسچینج سے لوگ 2.5 برسوں میں کوئی 13,000 ارب روپے کما لیں، صنعت کار بھی کما لیں، پراپرٹی مافیا بھی کما لیں، لیکن جو ہے عوام کچلے جائیں، ان کو جو ہے بچوں کو 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے۔ اگر ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے، آپ کوئی دوائی لکھیں تو وہ خود اس کی عادی کر دیتا ہے کہ جی میں تو نہیں خرید سکتا، دکان میں آٹا موجود ہے مگر وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں خرید سکتا، میری قوت خرید نہیں ہے۔